بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چراغ طور کی ادبی اور فکری نشست میں فضیلت درود پاک کے حصے دوم میں آج ہم بات کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس میں کون سا درود سب سے بہتر ہے۔ اسی سوال سے آغاز کریں گے۔ سہیل صاحب، سب سے افضل درود پاک کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب سب سارے ہی درود مقبول ہیں۔ وہ کام جس میں خود رب تعالیٰ شریک ہوتا ہو وہ مقبول ہی مقبول ہوتا ہے، لیکن درود ابراہیمی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ آقا کریم نے خود بھی پڑھا ہے، اہل بیت نے بھی پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے بھی پڑھا ہے۔ البتہ آپ کا سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین درود کون سا ہے، تو سب سے بہترین درود وہ ہے جو خلوص سے پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے جو اوقات ہیں، سب سے افضل وقت کون سا ہے درود پاک پڑھنے کا؟ اب سب اللہ پاک نے نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے 3 اوقات رکھے ہیں زوال کے، جن اوقات میں آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے درود کے لیے زوال کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا۔ بے شک۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں درود کی محفل سجا کے بیٹھ سکتے ہیں، بس آپ اس میں اکیلے ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، آپ جتنا اس میں گل ڈالتے جائیں گے درود اس میں اتنی ہی مٹھاس پیدا کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی فرمائے گا کہ درود پاک کا جو انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہر کے اوپر اور باطن کے اوپر جب درود پاک اپنا اثر کرنا شروع کر دیتا ہے الحمدللہ، تو انسان میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ اب سب ہر وظیفے کے اثرات ہوتے ہیں آپ کی زندگی پر۔ آپ یقین کریں، میں نے درجنوں لوگوں پر اس کی پریکٹس کی ہے۔ جتنا زیادہ اثرات درود کے مرتب ہوتے ہیں انسانی طبیعت پر اور مزاج پر، وہ کسی اور وظیفے کے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ درود پڑھنے والے شخص کو اپنے آپ پر ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اچھا سہیل صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے، کیا درود پاک ہر حال میں ہی مقبول ہے؟ جی آپ سب بالکل ایسا ہے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے اور وہ ایک بندے پر درود بھیج رہا ہے، سبحان۔ تو یہ کیسے رب تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول اور کسی بھی وجہ سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کی نمازیں تو ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، کسی بھی شخص کا درود اس کے منہ پر نہیں مارا جائے گا، وہ قبول ہی قبول ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ چراغ طور کی اس نشست میں اتنا ہی۔ اگلی نشست میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔